السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبانی خدا پروگرام لے کر میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج 27 ماہ مبارک رمضان ہے۔ روزانہ پروگرام کی ابتدا یومیہ دعا سے ہوتی ہے۔ آج بھی آپ کے درمیان آپ کے مسائل کے حل کے لیے حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما۔ ہم مولانا کی صحت یابی کی بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں طول عمر عنایت فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کر سکیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رفتہ رفتہ ماہ مبارک اپنے اختتام کی منزل کی طرف جی۔ تو ناظرین، پروگرام آپ کے پیش نظر ہے۔ پروگرام سوال جواب پر مبنی ہے، لیکن چونکہ شروع میں مولانا دعا پڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت فرماتے ہیں تو اسے آپ ضرور سماعت کیجیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے۔ جب تک مولانا دعا پڑھ رہے ہیں آپ دعا سماعت فرمائیے۔ 27 ماہ مبارک رمضان کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وصیر اموری فیہ من العسر الی الیسر واقبل معاذیری وحط عنی الذنب والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں آج کے دن کی دعا میں یہی خدا سے سوال ہے، یہی مطالبہ درخواست ہے۔ خدایا، شب قدر کے فضائل اور اس کی فضیلت درک کرنے، اسے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر۔ شب قدر کے فضائل اور اس کی خدایا، ہمارے امور کو سختیوں سے آسانی کی طرف تبدیل کر دے، بدل دے۔ خدایا، ہمارے عذر کو قبول کر لے۔ پروردگارہ، ہمارے تمام گناہوں کو، تمام بوجھ جو گناہ کے ہیں ان سب کو مٹا دے، پاک کر دے۔ اے وہ خدا کہ جو تمام اپنے نیک بندوں کے لیے رؤوف و مہربان ہے۔ پہلا جملہ یہی ہے کہ اس میں ہمیں لیلۃ قدر، ظاہر سی بات ہے ماہ مبارک رمضان میں رہ کر اگر انسان لیلۃ القدر کی فضیلت، شب قدر کی فضیلت کو نہ سمجھے، نہ حاصل کر سکے، اس تک نہ پہنچ سکے، تو کتنی بڑی یہ بدبختی ہے انسان کے لیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 راتوں سے بہتر ایک رات ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر اس ایک رات کو انسان نہ پا سکے، نہ پہنچ سکے اس تک، جو اس کے باطن میں پایا جاتا ہے، جو اس کے قلب میں پایا جاتا ہے، جو اس کی حقیقت میں پایا جاتا ہے، نہ پہنچ سکے اگر، خداوند عالم نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب جو ساری کتابوں کی سردار ہے، اس کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی لیلۃ قدر میں خدا نے نازل کیا ہے اس قرآن مجید کو۔ یقیناً تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام امور کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اپنے پروردگار کی اجازت سے، یہ سب اور نازل ہوتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ حتیٰ مطلع الفجر، طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ شب قدر میں ہے۔ اگر انسان اس شب قدر سے غافل ہو جائے تو کتنا بڑا بدبخت ہے۔ لہذا دعا کر رہے ہیں کہ خدایا، ہم نے جاگ کر شب قدر گزاری ہوگی، ہم نے دعا کر کے شب قدر گزاری ہوگی، ہم نے اعمال کے نیکیوں کے ساتھ اس شب قدر کو گزارا ہوگا، لیکن تجھ سے بارگاہ میں یہی، تیری بارگاہ میں تجھ سے یہی دعا ہے، اے میرے اللہ، اس کے فضائل و کمالات کو ہمیں عطا کر دے۔ شب قدر سے جو کچھ تو عطا کرتا ہے وہ سب ہمیں عطا کر دے۔ دوسرا جملہ آج کی دعا میں یہی ہے، صیر اموری من العسر الی الیسر، من العسر الی الیسر۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے ان مع العسر یسرا،
ان مع العسر یسرا، ایک ہی سورہ میں 2 بار تکرار ہوئی ہے۔ خود اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں عسر کا لفظ 12 مرتبہ آیا ہے، عسر 12 جگہوں پہ آیا ہے، اور یسر 36 دفعہ پر آیا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ان تعداد کے لحاظ سے ہر ایک مشکل کے بعد 3 آسانیاں ہیں، جیسا کہ قرآن میں الفاظ اس کے آئے ہیں، عسر یسر۔ تو یہی یہاں سے خدا سے دعا ہے کہ خدایا مشکلات سے، پریشانیوں سے، اذیت و تکلیف سے ہمیں آسانیوں کی طرف ہمارے امور کو بدل دے، تبدیل کر دے۔ جو کام ہمارے لیے سخت ہے، جو کام ہمارے لیے مشکل ہے، پروردگارہ اسے آسانی کی طرف لے۔ پروردگارہ ہم حریص ہیں دنیا پہ، ہم دنیا کے لالچی ہیں، ہم دنیا کی طرف جاتے ہیں۔ خدایا یہ ہمارے لیے ایک مشکل کام ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو الگ کر کے تیری بارگاہ میں آئیں۔ خدایا ہماری اس مشکل کو آسان کر دے، ہمارے لیے آسان بنا دے کہ ہم دنیا سے دور ہو کر دنیا کی محبتوں میں نہ ڈوبے، بلکہ دنیا کو راستہ بنا کے تیری بارگاہ تک پہنچ سکیں۔ سیر اموری، میرے امور کو آسان کر دے، تمام کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یقیناً مشکلات سے آسانی کی طرف آنا یہ خود خداوند عالم بھی چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا خود کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات و پریشانی نہیں چاہتا ہے۔ تو جب خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے تم سے آسانیاں چاہتے ہیں، مشکلات و پریشانی نہیں چاہتے، تو یہ انسان کیوں پھر مشکلات میں پھنستا ہے، کیوں مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی الگ الگ آیتوں میں جو یہ بات کہی گئی کہ جزاء بما کسبت ایدیکم، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے خود اپنے کاموں سے، اپنے ہاتھوں سے حاصل کیا ہے، کمایا ہے۔ یقیناً ہر مشکل اور ہر پریشانی کی وجہ خود ہمارا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہماری بولی ہوتی ہے، ہماری نگاہیں ہوتی ہیں، ہمارے اشارے ہوتے ہیں، ہماری حرکت ہوتی ہے۔ یہ جو اعضاء و جوارح ہیں یہ سبب بنتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم مشکلات کی طرف خود کو لے جائیں۔ لہذا ورنہ خدا نہیں چاہتا، یرید اللہ بکم الیسر، قرآن مجید کی آیت ہے، خدا تم سے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا ہے۔ واقعاً یہی ہے، قرآن کا اعلان ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں تخفیف دے، تمہیں چھوٹ دے، تمہیں آسانیاں فراہم کرے۔ اللہ چاہتا ہے، جبکہ تم کمزور پیدا کیے ہوئے ہو، لو خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان کو اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے تمام کاموں کے ذریعے سے پیش کرنا چاہیے کہ خدایا یہ خطا ہوئی، یہ چوک ہوئی، یہ چھوٹ ہوئی ہم سے، یہ لغزش ہوئی، پروردگارہ ان سب سے ہمیں نجات دے کے ہمیں راہ راست پہ ہمیں اپنی طرف سے آسانیاں دے دے۔ لہذا خدا کی بارگاہ میں جو تیسرا جملہ آج کی دعا میں ایک وقبل معاذیری وحط عنی الذنب والوزر، اے پروردگار تو ہمارے عذر کو، ہماری گناہوں کو قبول کر لے، سختی و مشقت ہم نہیں چاہتے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس دعا کو کرنے سے پہلے انسان کو اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس بات کا انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ جب انسان نے جہالت و نادانی کی وجہ سے کسی گناہ کو انجام دیا، کسی لغزش کی طرف انجام دیا، تو اسے فوراً پلٹ کر خدا کی طرف آنا چاہیے، فوراً توبہ کرنا چاہیے، اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اب اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ثم یتوبون من قریب، قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں اللہ کے جو فوراً من قریب یعنی جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہ پہ نادم ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں وقبل معاذیری، میرے عذر کو قبول کر لے،
یہ وہ بندے ہیں کہ جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جب خدا توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اور یہ بھی قرآن میں اعلان ہے فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے عذر کی معافی لے کر جا رہے ہیں تو خدا قبول کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم ہمیں، اور پھر یہ بھی تو انسان کو سوچنا چاہیے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اور کون معاف کر سکتا ہے؟ خدا کے علاوہ اور کون معافی دے سکتا ہے؟ لہذا انسان کو اس بات کی طرف مکمل توجہ رکھنا چاہیے، اور پھر جب انسان اس طرف توجہ رکھے گا تو خود خداوند عالم کی طرف سے توفیق حاصل ہوگی۔ توبہ کے ذریعے سے انسان کے دل کھل جاتے ہیں، استغفار کے ذریعے سے دلوں کے زنگ مٹ جاتے ہیں۔ تو انسان جب توبہ استغفار کرے گا تو پھر خود یہ محسوس کرے گا کہ واقعاً خداوند عالم ہمیں معاف کر رہا ہے، ہماری گناہوں سے درگزر کر رہا ہے۔ تضرع کرنا چاہیے، گریہ کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے حق میں کوتاہی کی ہے، خدایا میں نے اپنے حق میں کوتاہی کی ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، ہم نے خود پر ظلم کیا ہے۔ لہٰذا خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، اور پھر واسطہ بھی دینا چاہیے، یا رؤوفا بعبادہ الصالحین، اے میرے پروردگار تو اپنے تمام نیک بندوں کے ساتھ بہت رؤوف ہے، بہت مہربان ہے۔ تجھے اسی مہربانی کا واسطہ جو اپنے نیک صالح بندوں کے لیے تو عمل میں ان کے سامنے رکھتا ہے، اسی کا واسطہ کہ ہماری ان گناہوں کو قبول کر لے، یعنی ہماری گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اے پروردگار ماہ مبارک میں تو نے شب قدر رکھا ہے، ہم نے جس طریقے سے بھی انجام دیا ہو ہمیں نہیں معلوم، لیکن تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ان کی اس شب کی فضیلتوں سے ہمیں محروم نہ کر۔ ساتھ میں خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے پروردگار ہم مشکلات میں نہ ڈال ہمیں، ہم اپنے عمل سے مشکلات کی طرف جا رہے ہیں لیکن تو ہمارے لیے آسانیوں کے راستے کھول دے، بدل دے ہمارے مشکل کاموں کو آسانی کی طرف لے جا۔ خدایا تو ہمارے عذر کو، گناہ کو قبول کر لے، ہماری پیٹھ پر جو گناہوں کا بوجھ ہے، جو سنگینی ہے، پروردگار تیرے نبی نے یہ کہا ہے کہ استغفار کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، طول رکوع اور طول سجود کے ذریعے اس پیٹھ کو ہلکا کرو۔ پروردگار ہم نے کیا یا نہیں کیا تو بہتر جانتا ہے، لیکن تجھ سے یہ دعا ہے کہ تو اپنی قبضہ قدرت کے لیے قدرت سے مٹا دے، اس کو ہٹا دے، اس لیے کہ تو تمام بندوں کے دلوں سے آگاہ ہے، ان پر رحم اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم سب پر بھی اپنی مہربانیاں عطا فرما، روا فرما۔ شکریہ حضور، بہت بہت۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی دعا اور اس کی وضاحت جو مولانا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ دعا کا وقت مکمل ہو گیا، اب ہماری لائن اوپن ہو چکی ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور اپنے سوالات درج کرائیے۔ یہ پروگرام اصل میں سوال اور جواب کے اوپر مبنی ہے، آپ کے علم میں ہے، لیکن ہم نے پروگرام کی ترتیب یہی دی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ دعا جو روزانہ پڑھے جانے کی تاکید کی گئی ہے، اس دعا میں پروردگار ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے اور وہ چاہتا کیا ہے، یہ بات ناظرین تک پہنچنی چاہیے۔ لہذا ہم پروگرام کی ابتدا یہیں سے کرتے ہیں۔ دعا ہو چکی، دعا کی تشریح بھی ہو چکی، اب آپ کا وقت آ گیا، آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور فوراً سوال پوچھیے۔ روزانہ کی طرح ہم آپ کے سوالات کا انتظار کر رہے ہیں۔ خیال رہے ہمارا نمبر جو اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے موجود ہے 9619648993، اس نمبر کے اوپر آپ کال کیجئے اور کال کر کے ابھی سوال پوچھیے۔ جہاں جہاں ناظرین اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت سے افراد کبھی کبھی پہلی بار جڑتے ہیں، کچھ لوگ نئے نئے جڑتے ہیں، تو ہم ان کی اطلاع کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام زینبیہ چینل ممبئی سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ جو نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ کال کیجئے۔ اس پروگرام کا ہدف اور مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مسائل جو ہماری زندگی میں روزمرہ آتے ہیں، عبادات سے متعلق، روزے سے متعلق، اب
فطرے کے مسائل بھی آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کیے جا رہے ہیں فطرے سے متعلق. یہ سوالات آپ براہ راست ابھی پوچھ سکتے ہیں کال کر کے. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں افضل خان بات کر رہا ہوں ڈومنیولی سے. جی جناب. جی جی. سر میرا سوال، جی اگر میں صبح تیاری کر رہا ہوں، جی میں صبح تیاری کر رہا ہوں اور تیاری کرتے کرتے اذان ہو جائے ٹھیک. تو فوراً مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تیاری ادھر چھوڑ دینا چاہیے یا پھر پانی پی لینا چاہیے؟ ٹھیک ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے جناب آپ کا؟ اس کے علاوہ کوئی اور سوال؟ جی بس یہی اتنا ہی سوال میرے کو پوچھنا تھا. ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام. خدا حافظ. خدا حافظ. ہلو. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. ہمیں نماز شب کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے. جی جی پوچھیے. ایسا ہے کہ نماز شب ہم پڑھتے ہیں اور صبح کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم 3:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، مگر ہمارے پیروں میں کچھ پرابلم ہے تو ہمیں دمنگے پر سے نیچے اتر کے آنا ہوتا ہے. تو کیا ہم 12 بجے کے بعد نماز شب پڑھ سکتے ہیں رات میں؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ خدا حافظ. اور کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ جی نہیں، اور کوئی نہیں ہے. بہتر. مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے رہیے پروگرام. خدا حافظ. ناظرین، یہ چینل جو ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی صاحب نے آپ کی خدمت کے لیے شروع کیا ہے، جس میں مسلسل دینی معلومات آپ تک فراہم کی جاتی ہیں. ماہ مبارک رمضان سے ہٹ کر کے اس میں مجالس کا پروگرام، عزاداری کا پروگرام، مسائل کا پروگرام، قرآن خوانی اور تلاوت کا پروگرام روزانہ آتا رہتا ہے. ہلو ہلو. اور ماہ مبارک رمضان میں میزبانی خدا پروگرام جو شروع سے آج تک ہر برس پابندی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کو ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی بند نہیں کیا تھا. اس وقت بھی ہمارا یہ پروگرام لائیو چل رہا تھا. ہلو ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب ایک بات مجھے بہت پریشان کیے ہوئے ہے، مجھے بتائیے کھلا سے پوچھ کے. ایک لڑکا بلب سینٹنگ تھا جوگی پورا میں، وہ بیمار رہتا ہے، تو میں اس کی کچھ مدد کرتا رہتا تھا. تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شراب پینے لگا، تو میں نے پھر بند کر دیا. اس کا فون آیا، میں نے اس کو ڈانٹ دیا اس بات سے. تو برابر مجھے فون کیا کرتے ہوئے، رمضان میں بھی فون کیا، 2 دن پہلے کوئی بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس شام کو مدد کیجیے. تو کیا ایسے حالت میں مدد کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس بات کو ذرا خلاصہ سمجھائیے. ٹھیک ہے. کرنے کے بعد وہ نشہ کرنے لگا، شراب پینے لگا، تو پھر وہیں سے میں اس کو بند کر دیا، نہیں مدد کرنا. بہتر ہے بہتر ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا مہدی بھائی؟ ٹھیک ہے. خدا حافظ. خدا حافظ. انشاءاللہ مولانا بھی جواب دیتے ہیں. حضور اس وقت اب 2 روز بچے ہیں تقریباً، اور فطرے کے حوالے سے ہمارے ناظرین اس وقت بہت پریشان ہیں اور مسلسل سوالات کر رہے ہیں. اچھا، جب سوالات آتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر بیداری پائی جا رہی ہے اور جذبہ پایا جا رہا ہے علم حاصل کرنے کا، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. سوال یہ ہے کہ فطرہ کن لوگوں کے اوپر واجب ہے؟ کیا صرف روزے داروں پر فطرہ ہے یا روزے داروں سے ہٹ کے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں فطرہ ان کے لیے بھی ہے؟
فطرہ سب پر واجب ہے۔ غروب کے وقت، شب عید فطر، غروب کے وقت جو بھی انسان، یعنی جیسے کل عید ہے تو آج کے وقت جو بھی انسان بالغ ہے، عاقل ہے، ہوشیار ہے اور فقیر نہیں ہے تو خود اس کے اوپر فطرہ دینا واجب ہے۔ جو بھی اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کا فطرہ اسے خود دینا ہے، یعنی جو بھی اس کے خرچ میں چاہتے ہیں۔ سماج اور معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا خرچ فلاں چلاتا ہے، تو ان سب کا فطرہ دینا واجب ہے ایسے انسان کے اوپر، روزے دار ہوں یا نہ ہوں۔ اتنا ہی نہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، اگر ہمارے سامنے وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ ہمارے ذریعے سے رزق پا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو ان سب کا فطرہ دینا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ نہیں آ رہی آواز، آ رہی ہے، آپ سوال پوچھیے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی اچھی بات ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ میرا بیٹا ہے 5 وقت کی نمازی، ماشاءاللہ بہت دیندار ہے، اس کی روزی نہیں لگی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ اچھا، ماہ مبارک سے متعلق یا فطرے سے متعلق کوئی سوال آپ کا؟ فطرے کے بارے میں بھی بتا دیجیے تو اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، فطرے کے بارے میں مولانا اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ اسے سماعت فرمائیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ دیکھتی رہیے پروگرام، مولانا ابھی جواب دیں گے یہ سوالات، ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے، آپ دیکھتی رہیے پروگرام۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی، تو ہر ذمہ دار شخص جو گھر کے ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، اس کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ دار ہو، اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو بھی اس کے اوپر فطرہ ہے، اس کو فطرہ نکالنا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ فطرہ اگر نہ نکالے گا تو جیسے روزہ نہ رکھنے کا مجرم ہے ویسے فطرہ نہ نکالنے کا مجرم ہوگا، لیکن ذمہ داری اسی کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ اسی میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے حضور کہ اگر گھر چلانے والا رخصت ہو جائے تو اب فطرہ کس پر واجب ہوگا؟ اس میں دو صورتحال ہیں۔ ظاہر ہے کہ فطرے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر رخصت ہونے والا شخص غروب آفتاب کے وقت جا رہا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، وہ سرپرست تھا، تو اس کا فطرہ بھی، جو فطرہ دے رہا تھا وہ اس کا بھی، اور دوسروں کا بھی جو جس کا وہ خرچ چلا، سب اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ غروب آفتاب کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کا فطرہ نہیں دیا جائے گا، اور اگر اس کا مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو جو بھی اس کا جو خرچ چلانے والے ہیں، جو لوگ اگر فقیر ہیں تو فطرہ معاف ہے، اگر فقیر نہیں ہے تو خود اپنا فطرہ نکالیں گے۔ مرنے والے کا فطرہ اسی صورت میں دینا واجب ہے کہ جب وہ غروب کے وقت زندہ تھا، اور غروب کے وقت یعنی جس وقت شب عید ہوئی اور غروب کا وقت ہوا اس کا انتقال ہو گیا تو فطرہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر غروب کے بعد رات میں کسی وقت انتقال ہوا تو فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ غروب کے وقت اگر ہے زندہ تو فطرہ واجب ہوگا، یعنی اس کو نکالنا واجب ہے۔ اس کا فطرہ ظاہر اس کے مال سے نکالا جائے گا۔ اگر اس کے ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نصیر صاحب، ہمارا 3 سوال ہے۔ جی 3 زیادہ تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، آپ پوچھیں آپ پوچھیں۔ اچھا، ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ بچپن میں سنتے چلے آ رہے ہیں بزرگوں سے کہ ناخن، بال اور داڑھی یہ سب
मंगल को नहीं काटते, लेकिन शरई हुक्म क्या है? ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि हम अस्पताल से अपने घर आए जी और हम अपनी फिलहाल अपने घर में नहीं रह रहे हैं, लड़की के यहाँ रह रहे हैं, जी तो ये हमारा फितरा जो है हमारा दामाद निकालेगा या हम निकालेंगे? ठीक। और घर में हमारी बीवी और बच्चे हैं अकेले दो, तो अलग निकालेंगे या हमें ही निकालना पड़ेगा? क्योंकि हम अपने बेटी के यहाँ रह रहे हैं रमजान से के पहले से। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि हम अपनी डिपॉजिट में घर लिया है और हम भाड़े में दे दिया है, जी तो उसके लिए क्या हुक्म है? ठीक। मालूमी से बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मौलाना आपको अभी जवाब देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, 3 सवाल है। जी ठीक, खुदा हाफिज। अब इसमें फितरे के हवाले से एक सवाल और हुजूर बनता है कि फितरा किस वक्त वाजिब होता है और कितना देना चाहिए? फितरा जो वाजिब होने का वक्त है वो ये है कि जब माह रमज़ान में ईद का चांद देख लिया, ऐलान हो गया ईद का चांद ना भी देखा हो, तो फितरा वाजिब हो जाता है। और कितना देना है? 3 किलो की मिक़दार बताइए। एक सा जो है वो 3 किलो है। बाज़ मराजे ने कुछ थोड़ा ज़्यादा रखा है, बहरहाल 3 किलो राइज है। 3 किलो हमें देना है जी माह मुबारक रमज़ान के में। जो हमारे यहाँ जो चीज़ राइज है, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, उन चीज़ों सवाल ले ले तो इसको मुकम्मल करते हैं। हेलो जी, आप क्लियर। तो फितरा आयतुल्लाह उलमा सिस्तानी दामद अली ने इजाज़त दिया है कि ज़रूरत के मुताबिक अगर कोई मुस्तहक़ पैदा हो गया तो माह रमज़ान में भी दे सकते हैं, वरना बक़िया दूसरे मराजे ने कहा शब ईद ही दिया जा सकता है। और अफजल तरीन वक्त यही है कि ईद का चांद होने के बाद, ऐलान होने के बाद से लेके नमाज ईद से पहले उसको अदा कर दिया जाए, या ईद के दिन अदा करना चाहिए फितरा। 3 किलो की कीमत अदा करना है। जो चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा खाई जाती हो, जो चीज़ जो हमारे माशरे और समाज में राइज हो, उसकी कीमत हमें देखना है। ये नहीं कि हमारे घर में क्या ज़्यादा खाया जाता है, ऐसा नहीं। हमारे शहर में, हमारे माशरे में, समाज में जो चीज़ ज़्यादा खाई जाती है, चावल है, गेहूँ है, खजूर है, किशमिश है। अब ये इन चीज़ों के तरीक़े से अगर हत्ता मसलन अगर ये जो भुट्टे होते हैं जी, ये पॉपकॉर्न, ये जो होते हैं, ये अगर ये रोटी और चावल मिला मिक्स करके लोग खाते हैं तो जो ज़्यादा खाया जाता हो उसको, जो ये तो फैसला मुश्किल है। कभी 2 रोटी खा ली, नहीं थोड़ा ये तो चावल। नहीं। माशरे में क्या है, यही है। नहीं, रोटी माशरे भी और चावल माशरे और समाज में अलग अलग है। हिंदुस्तान के कल्चर में जाइए, कुछ इलाके हैं जहाँ चावल ही ज़्यादा खाया जाता है, कुछ इलाके हैं जहाँ सिर्फ रोटी ही ज़्यादा खाई जाती है। जी सही। तो ऐसे जगहों पर मेयार वो उस जगह पे जो चीज़ कसरत में खाई जाती है वो। हमारा खाना हमारे घर में खाया जाना मेयार नहीं है। जो माशरे और समाज में राइज है उसको हमें देखना है। तो वो 3 किलो की कीमत रखना है हमें और उसको अदा करना है। और कीमत ज़ाहिर मुअय्यन नहीं हो सकती, हमेशा हर जगह बदला करती है। अदा करने का वक्त ईद के दिन है। आगा सिस्तानी ने इजाज़त दी है, माह मुबारक में भी दे सकते हैं, बक़िया महाराजे ने इजाज़त नहीं दी है। ठीक है, शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डोबी वली से हमारे भाई ने सवाल किया, हुजूर के हम सहर कर रहे थे और अभी खा ही रहे थे कि अचानक अजान की आवाज़ आ गई और अजान हमने सुनी। ऐसी सूरत में अब हम क्या करें? जी काले हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा एक सवाल था। जी अपने फितरा आउट ऑफ सिटी बेच सकते हैं क्या? मैं भावनगर से बोल रहा हूँ, मुझे बॉम्बे बेचना है या बॉम्बे से कोई भावनगर बेचना है, अलग सिटी और दूसरी सिटी में बेच सकते हैं कि नहीं? ठीक है, और इमाम जमाना का फितरा हम निकाल सकते हैं क्या? ठीक है जनाब, बेहतर है। अभी मौलाना आपको जवाब देते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। हाँ,
ہلو 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 السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہم مدد سے بول رہے ہیں. تو پوچھنا تھا کہ فطرہ کی جو رسم کہہ سکتے کیا, جیسے نجفی ہاؤس وغیرہ ہے, یہی چینل ہے, یا کوئی اور بھی اپنا چینل ہے کا, جی ہم لوگ کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کئی بار ایسا ہوا کچھ معلومات نہیں دی ہم لوگ کو, تو کسی کو بھی دے دیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, وہ افطار تھے مستحب تھے نہیں تھے, بعد میں پتہ چلتا ہے تو بہت ٹینشن ہوتی ہے. اس سے اچھا کہیں ادارے میں دینا, وہ کون سے ادارے میں دینا ہے وہ آپ بتا دیجیے, وہ ہم ٹینشن سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہتر ہے. ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. جی جی, خدا حافظ, شکریہ. اللہ سلامت رکھے آپ لوگ کے چینل کو بھی, آپ لوگ کی ٹیم کو بھی, آپ لوگ بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا حافظ. جی تو یہ سوال کہ سحری کھا رہے تھے, کھاتے کھاتے اذان کی آواز آ گئی. غور کریں, توجہ کریں. آپ کیونکہ بمبئی ڈومبی ویلی سے کال کر رہے ہیں, تو ڈومبی ویلی اور بمبئی میں جو اذان کا وقت ہے وہ سحری کے وقت کے بعد کا وقت ہے. ہمیشہ احتیاط کرنا چاہیے. 5 منٹ پہلے وقت ختم ہو جاتا ہے سحری کا, پھر اس کے بعد اذان کا وقت ہوتا ہے. کہیں 10 منٹ لکھا ہے, کہیں 8 منٹ لکھا ہے, کہیں 15 منٹ لکھا ہے, لیکن کم سے کم یقینی طور پر 7-8 منٹ پہلے اذان کے وقت ختم ہو جاتا ہے. اب اگر آپ کو توجہ نہیں تھی اور ہوش نہیں تھی, اور اگر آپ نے تو اس میں اب یہ نہ پوچھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ تو یقینی ہے کہ اذان ہو گئی تو فوراً چھوڑ دیجئے, بلکہ جو کچھ منہ میں اسے بھی نگل دیجئے, اگل دیجئے, اور جا کے کلی کر لیجئے. نہ پانی پی سکتے ہیں نہ اسے گھونٹ سکتے ہیں جیسے ہی, اگر غفلت کی وجہ سے. ورنہ اذان بعد میں ہوتی ہے اور سحری ترک کرنے کا وقت پہلے ہو جاتا ہے. سحر کے ترک کرنے کا جو وقت ہے آپ کو اسی وقت ترک کر دینا ہے, چھوڑ دینا ہے کھانا پینا. البتہ آپ متوجہ نہیں ہوئے, اچانک آپ اٹھے, کھا رہے تھے, آپ نے کہا میں اذان کی آواز سنی, تو فوراً چھوڑ دیجئے, جو منہ میں اسے تھوک دیجئے, کلی کیجئے, صاف کر دیجئے. اب آپ نہ نگل سکتے, نہ پانی پی سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. نماز شب ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہتے ہیں, لیکن صبح میں پڑھنے میں کچھ پرابلم اگر ہو تو کیا 12 بجے شب میں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ آدھی رات کے بعد سے نماز شب پڑھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آدھی رات کے بعد سے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, جسے کہا جاتا ہے کہ سب سے بہتر اور افضل وقت یہ ہے کہ اذان صبح سے 1 گھنٹہ پہلے انسان پڑھے, وہ سب سے بہتر وقت ہے. لیکن اگر خطرہ ہے, یقینی ہے, تو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے, ورنہ آدھی رات کے وقت بعد کسی وقت بھی نماز شب کی نیت سے نماز شب ہم پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے. شکریہ. ہمارے مہدی بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو پہلے جوگی پورہ میں رہتا تھا, وہ حسین ڈگری میں رہتا تھا, اب جوگی پورہ میں رہتا ہے, پتہ ہے, ہم اکثر اس کی مدد کر دیا کرتے تھے. ابھی کچھ دنوں سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کی عادتیں اور لت بری لگ گئی ہے, اور شراب وغیرہ پینے لگا ہے, سب چیزیں. اب وہ بار بار فون کر رہا ہے, میں پس و پیش میں ہوں کہ اب اس کی مدد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا. پس و پیش میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے جناب, بالکل گناہگار کی مدد نہیں کی جا سکتی. ہاں, اگر آپ کوئی ایسا انتظام کر سکتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ, کسی ایسی نظارت میں اس کو رکھوا کے اس کی عادت کو چھوڑوا سکتے ہیں, کسی ایسے سینٹر پہ بھیج کے جہاں اس کے نشہ چھوڑوایا جا سکتا ہے, اس کے لیے آپ اس کی مدد کریں تو بہت اچھا ہے. لیکن وہ اس اپنی عادت پہ برقرار رہے اور وہ گناہ اور حرام کرتا رہے اور شراب پیتا رہے, تو ہم مدد نہیں کر سکتے. چاہے وہ جوگی پورا ہو, حسین ٹیکری ہو, کربلا اور نجف ہو, خدا نخواستہ وہاں پہ بھی کوئی اگر ایسا انسان ہے تو اس کی مدد نہیں کر سکتے. تو مہدی بھائی آپ کی پریشانی دور ہو گئی. اب آپ اس کے نمبر کو بلاک کر دیجئے تاکہ نہ وہ کال کرے اور نہ آپ پریشان ہو. لکھنؤ سے حضور ایک سوال آیا ہے, حالانکہ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں ہے, مگر انہوں نے فون کر لیا ہے, اس لیے آپ بتا دیں کہ لڑکی جوان ہے, اس کے رشتے کے لیے ہم پریشان ہیں, کوئی وظیفہ آپ ایسا بتا دیجیے ہم کریں. سورہ طٰہٰ پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس پانی سے نہا لیا جائے. یہ نہ سوچا جائے کہ یہ پانی باتھ روم میں جائے گا, نالیوں میں جائے گا, نہیں. اس دعا, اس سورہ کے کا اثر
اس انسان کے جسم پر ہوگا، اس بچی کے جسم پر ہوگا، اس کے رشتے آنے میں آسانی ہوگی۔ سورہ طٰہٰ پڑھے پانی پر، بالٹی میں ٹپ میں کہیں پہ پانی ہو اس میں پڑھ کے اس سے نہا لیں، انشاءاللہ جلدی رشتے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور بیٹے کے لیے روزی وغیرہ کی پریشانی؟ صدقہ دیں، استغفار کریں اور سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، آپ بھی کریں اور بیٹا بھی کرے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ دیندار ہے اور تمام امور کو انجام دیتا ہے، تو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں صدقہ دینا اور استغفار کرنا، یہ تینوں چیزیں سبب بنتی ہیں کہ، اور دیکھیں کوشش کریں، ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کسی سے صلہ رحم کے بجائے قطع رحم کر رہا ہو۔ رشتہ داروں سے اگر رشتوں کو توڑتے ہیں تو رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ رشتہ داروں سے رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، توڑ کے نہیں۔ واہ، ایک اچھی اور اہم بات بتا دی۔ سورہ واقعہ کی تلاوت آپ بھی کیجئے، بیٹا بھی کرے، لیکن خاص طور سے صلہ رحمی کا بڑا حکم دیا گیا۔ اگر اعزاء میں سے کسی سے آپ کے تعلقات خدا نخواستہ منقطع ہیں تو پہلی فرصت میں آپ اس کو ہموار کرنے کی کوشش کیجیے، آپ رشتہ جوڑیے، انشاءاللہ آپ کے بچے کا مستقبل سنورے گا، بیٹی کے لیے رشتہ بھی آئے گا اور بیٹے کو روزی ملے گی انشاءاللہ۔ ملاڈ سے سوال ہے، حضور کے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ منگل کو ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، بال نہیں کاٹنا چاہیے، داڑھی کے بال نہیں ترشنا چاہیے، تو کیا اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ مکروہ ہے، حرام نہیں قرار دیا گیا ہے، لہذا اگر احتیاط کرے منگل کے روز سے شنبے کے روز نہ کرے ان کاموں کو تو اچھا ہے، انسان کے زندگی اور جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے اگر نہ کرے۔ لیکن اگر مجبوری ہے انسان کی اور اگر کوئی ضرورت پڑ گئی، مجبوری بھی نہیں ہے، اسی دن اس کو چھٹی ملی ہے تو کیا کرے، ہفتے میں ایک ہی دن تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ ہے، اس میں کوئی جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں وہ صحیح ہے، حرام نہیں ہے، اگر مکروہات سے پرہیز کیا جائے تو انسان بہتر ہے، بہت کے اچھا لیے ہے، بہتر وہ ہے، انسان کی ثواب۔ زندگی اور دنیا کے لیے ہی مفید ہوتا ہے۔ اور انہی کا اگلا سوال ہے، حضور کے طبیعت خراب تھی، خدا ان کو صحت عطا فرمائے، الہی ہاسپٹل سے وہ آئے بیٹی کے گھر، وہاں رہ رہے ہیں ابھی، تو اب جو فطرے کا وقت آئے گا تو یہ اپنا فطرہ خود نکالیں گے یا ان کا داماد یا ان کی بیٹی فطرہ نکالے گی؟ بیمار کا فطرہ کون نکالے، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بیمار ہے تو فطرہ کون نکالے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیمار ہاسپٹل میں بھی ہو سکتا ہے، بیمار کسی گھر بھی ہو سکتا ہے، تو جو اس کا خرچ چلا رہا ہے اس بیمار کا فطرہ وہی نکالے گا۔ اب اگر یہ بیٹی کے پاس گئے تو وہاں کوئی اپنی بیٹی کے یہاں جا کے رہ رہا ہے تو خرچ کون دے رہا ہے؟ اگر خود اپنا خرچ دے رہے ہیں، وہ لوگ رہ رہے ہوں بیٹی کے یہاں تو خود دیں گے فطرہ، ورنہ اگر بیٹی کے یہاں رہ رہے ہیں اور بیٹی خرچ دے رہی ہے، داماد خرچ دے رہا ہے، تو جو خرچ دے رہا ہے وہ فطرہ نکالے گا۔ فطرہ نکالنے کا معیار یہی ہے کہ کون خرچ چلا رہا ہے، کون خرچ چلا رہا ہے وہ فطرہ دے گا۔ جس کے ماتحت انسان زندگی گزار رہا ہے، جس کے کمائی اور جس کے پیسوں سے انسان کھانا کھا رہا ہے، نان خور حساب ہو رہا ہے کہ اس کی روٹیاں کھا رہا ہے، جو اس کی بیوی ہیں، بچے ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان سب کا فطرہ اسی انسان کو دینا واجب ہے۔ اگر کوئی نوکر ہے، کوئی ہمارے یہاں کام کرنے والا ہے، کوئی غیر مذہب کا ہے، چوکیدار ہے، گیٹ پر واچ مین ہے، لیکن وہ ہمارے ذریعے سے وہ کھانا کھا رہا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، رہتا بھی ہے، تو سب کا فطرہ ہمیں دینا ہوگا۔ البتہ یہاں پر خیال رکھیں، وہ افراد جو سروس کرتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، اگر وہ شب عید اپنے مالک کے گھر پہ ہیں تب تو مالک کو دینا ہوگا فطرہ، ورنہ تنخواہیں لینے والے خود اپنا فطرہ نکالیں گے، مالک نہیں نکالے گا۔ انہی نے اسی میں ایک حصہ اور بھی ہے کہ اور میرے بیوی بچے گھر پہ ہیں اور میں یہاں ہوں،
ہاں تو خود نکالنا ہوگا. خرچ آپ دے رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کا تو آپ کو نکالنا ہوگا. اگر بچہ خرچ دے رہا ہے آپ کی بیوی کا، یعنی ماں کا خرچ، بہن کا خرچ، بھائی کا خرچ، بڑا بیٹا ہے وہ دے رہا ہے تو خود جو ہے وہ نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. ہمارا سوال ہے کہ ہم نے ہیوی ڈپازٹ پہ اگر کوئی مکان لیا اور مکان لینے کے بعد ہم نے اس کو بھاڑے پہ دے دیا، تو اس کے حوالے سے شریعت کا حکم کیا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہیوی ڈپازٹ پہ لے کر کے اور مکان میں کرایہ دار کو رکھ دیا ہم نے، اس سے کرایہ لے رہے ہیں. اگر انسان بزنس کے غرض سے ایسا کر رہا ہے کہ خود اپنا سرمایہ کسی کو دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں مکان لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی مکان کے بدلے میں یا کسی چیز کے بدلے میں پیسہ انسان نہیں دے سکتا. اگر مکان لے رہا ہے تو اس کے یہ جو ہے اس کو نیت ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم بطور قرض دے رہے ہیں، قرض الحسنہ جسے کہا جاتا ہے کہ قرض دے رہے ہیں سامنے والے کو. تو اب اگر مکان میں رہ رہے ہیں تو چلو 10 روپیہ ہی صحیح، 1 روپیہ ہی صحیح اس کا کرایہ رکھنا ہوگا. ہیوی ڈپازٹ پر جس سے مکان لیا جا رہا ہے اس کو ہمیں کرایہ دینا ہی پڑے گا. مینٹیننس کے نام پہ ہی صحیح کرایہ دینا پڑے گا. 10 روپے، 100 روپے، 50 روپے، یعنی تھوڑا سا صحیح کرایے کے طور پر دینا پڑے گا. صرف ہیوی ڈپازٹ پہ مکان نہیں لیا جا سکتا کہ انسان کچھ کرایہ نہ دے، کیونکہ ہیوی ڈپازٹ جو ہے وہ جو سامنے والے کو دیا جا رہا ہے وہ بطور قرض الحسنہ ہے اور اس کا کوئی اور حساب و کتاب نہیں ہے. ورنہ مکان میں رہنے کے بدلے میں کوئی اس طریقے سے پیسے نہیں دے سکتا. اچھا، ہلو جی، السلام علیکم. آپ فرمائیں، میں زینبیہ چینل سے بات کر رہا ہوں. جی، تو یہ تو بہت امپورٹنٹ بات مولانا نے بتا دی کہ صرف ہیوی ڈپازٹ پہ مکان نہیں لیا جا سکتا جب تک اس کا کچھ نہ کچھ کرایہ نہ دیا جائے. اب ممبئی کا قانون یہ ہے کہ آپ اس میں طے کر سکتے ہیں کہ بھائی لائٹ بل ہم بھریں گے یا پانی کا بل ہم بھریں گے یا مینٹیننس، اگر بلڈنگس وغیرہ میں رہ رہے ہیں تو بلڈنگ کا مینٹیننس ہم بھریں گے. تو یہ آپ اس وقت طے کر لیجئے، ہیوی ڈپازٹ دیتے وقت یہ طے کر لیجئے. تو یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ کرائے میں شمار ہو جائے گا. لیکن صرف ہیوی ڈپازٹ دے کر کے آپ نے مکان لے لیا تو شریعت اس کی اجازت نہیں ہے. دے رہی ہے. ہاں، آپ نے کرائے کے ساتھ مکان لیا، اب آپ بھی دوسرے کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. یہ گویا جس سے آپ نے مکان لیا ہے اس کو معلوم ہے کہ آپ اپنے لیے لے رہے ہیں یا کسی کو کرائے پہ دینے کے لیے. اس کو نہ معلوم ہو تو جائز نہیں ہے. بغیر مالک کی اجازت کے ہم نے اپنے کرائے پہ رہنے کو لے لیا ہے یا جو بھی ہم نے اپنے لے لیا، تو جب ہم نے اپنے لے لیا ہے تو ہم دوسرے کو بغیر مالک کی اجازت کے، بغیر اس کی خبر کے نہیں دے سکتے. اس کا راضی ہونا ضروری ہے. اور اگر ہم کو یہ خطرہ ہو کہ ہم بتائیں گے تو وہ ہم کو دے گا ہی نہیں تو نہیں کر سکتے، پھر جائز نہیں ہے. بہت شکریہ حضور. ایک سوال بھاؤ نگر سے آیا ہے. ناظرین، ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت اور رہ گیا ہے تو ابھی آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ اپنے سوالات ابھی پوچھ سکتے ہیں. جو لوگ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو گزارش ہے کہ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، آپ ابھی کال کیجئے اور اپنے مسائل ابھی درج کرائیے. یہ سلسلہ انشاءاللہ ابھی آئندہ 2 روز تک اور جاری اور ساری رہے گا. جتنے بھی مسائل آپ کے ہوں، آپ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ مسائل دریافت کر لیں، آپ کے لیے بھی مفید ہوگا اور ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ پروگرام کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ ارے مجھے آج ایک سوال پوچھنا تھا، اور پھر وہ رہ جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ جب سوال آپ کو یاد آئے، آپ قلم کاغذ لے کر کے اسے لکھ لیا کیجیے
پھر آپ بھولیں گے نہیں کہ مجھے کیا پوچھنا تھا. کام کاپی اٹھائی اور فوراً دیکھ لیا کہ اچھا مجھے یہ سوال پوچھنا تھا. تو اس طریقے سے آپ اگلے روز کی تیاری ایک روز پہلے کر لیجیے تو زیادہ اچھا ہوگا. ابھی ہمارے پاس وقت ہے, آپ ٹیلی فون اٹھائیے اور سوال کیجیے, ہم ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بھاؤ نگر سے ایک سوال اور ہے حضور کے فطرے کی رقم اگر ہم ایک شہر میں رہتے ہیں اور کسی دوسرے شہر والوں کو دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ کال لے لیتے ہیں. جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, اپن جو سستے کا پیسے دیتے ہیں کسی کو, جی اس کے گھر پہ سے اپنے کو پھر کھانا آوے اپن دے تو اس کو بولتے نہیں کہ یہ سستے کا پیسہ ہے, تو وہ آوے تو کوئی کھا سکتے ہیں. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ نہیں بس اور کوئی سوال. ٹھیک ہے, ابھی جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو انشاءاللہ. خدا انشاءاللہ. خدا حافظ. جی, ایک شہر سے دوسرے شہر. فطرے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے قریبی اگر کوئی فقیر ہے, یعنی جس کے پاس 1 سال خرچ نہیں ہے, تو پہلے اسے دیا جائے. اپنے پڑوس میں, اپنے شہر میں اگر ہے حقدار تو انہیں دینا ہے, اگر نہیں ہے تو پھر اجازت دی گئی ہے کہ اپنے شہر سے دوسرے شہر آپ منتقل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ وہی نوٹ ہو وہی پیسہ ہو, نہیں. جب ہمیں منتقل کرنا ہے تو تبدیل ہو سکتا ہے. بہتر یہ کہ پہلے آپ اپنے گھر میں, گھر, پھر اپنے محلے شہر, پڑوس میں, جی, پھر شہر میں, اس کے بعد بھی کوئی مستحق نظر نہ آئے تب آپ کسی دوسرے شہر میں. لیکن اگر ہم کوئی ادارہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ صاحب فطرہ ہمیں دیجیے گا, اور ہم نے طے کر لیا کہ ہم اسی ادارے کو دیں گے فطرہ, تو یہ کر سکتے ہیں. اس میں بھی یہی شرط ہے, ادارے وغیرہ میں دینے میں یہی ہے کہ ہم اپنے شہر کے لوگوں تک اگر خود پہنچا سکتے ہیں اپنے قریبی کو تو پہلے ہمیں پہنچانا چاہیے ان لوگوں کو, نہیں تو پھر ادارے کا سہارا لینا چاہیے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, یہ پوچھنا یہ تھا کہ مولانا صاحب پوچھنا یہ تھا کہ خمس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے. جی. کہ خمس پچھلے سال سے اگر ادا نہیں کیا ہے تو ہمارے پاس جو تحفے رکھے ہوئے ہیں, ہدیہ کسی نے کیا ہے یا رقم اناج پر, خمس کا مسئلہ بتا دیجیے. خمس دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جی دیتے ہیں. پہلے سے عادی ہے. ٹھیک. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ہلو. 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 آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے, پلیز آپ. ہلو. ہلو. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. میرا سوال یہ ہے کہ عید والے دن جو ہے تو ہم جو ہے صبح اٹھ کے 4 بجے تک سب کے گھر روزہ کھولا جاتا ہے, سب بتاتے ہیں. کیا ہوا؟ کیا؟ عید والے دن جو ہے صبح اٹھ کے روزہ کھولتے ہیں, سب بتا رہے ہیں سب کے ساتھ. اس کے بعد صبح اٹھ کے 4 بجے سکتے ہیں کہ نظر کے بعد کھول سکتے ہیں روزہ. ٹھیک. عید کے دن روزہ کب کھولیں؟ ٹھیک. ہم لوگ صبح اٹھ کے 4 بجے لے کے کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ لکھنؤ سے. لکھنؤ. ٹھیک ہے, مولانا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, خدا حافظ. خدا حافظ. امام زمانہ علیہ السلام کا بھی فطرہ ہم نکال سکتے ہیں؟ بالکل نکال سکتے ہیں, اور
ظاہر سی بات ہے کہ ہم حضرات جو بھی ہیں اپنے اپنے طور پر ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ امام ہماری زندگی میں حاضر ہیں، ناظر ہیں، ہمارے گھر کے فرد ہیں. تو اگر انسان کے لیے ممکن ہے تو ضرور امام کا ایک فطرہ نکالنا چاہیے. ہم خود نکالتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں ان کا خرچ چلا رہا ہوں اور میں ان کو، ایسا نہیں کوئی خیال ہے. صرف یہ کہ ہمارے گھر کی فرد ہیں، ہم ایک فطرہ نکال رہے ہیں بس. واہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ. بہت اچھی بات مولانا نے عرض کر دی کہ ہر شخص کے دل میں امام پائے جاتے ہیں، لہذا ہم یہ تصور کریں کہ ہمارے گھر کی فرد کے طور پر ہمارے امام بھی ہمارے ساتھ ہیں، لہذا جب ہم گھر والوں کا نکال رہے ہیں تو امام کا بھی فطرہ نکالیں گے اور ایک فطرہ امام کے نام پہ ضرور نکالیں. جزاک اللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. حضور، یہ فطرہ جو ہے وہ اگر ہم حقدار تک نہ پہنچ پا رہے ہوں یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں مستحق ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، کنفیوژن ہو رہا ہے، اور شہر میں کچھ ادارے ہیں، تو کیا ان اداروں کو دیا جا سکتا ہے؟ عرض کیا ہم نے کہ اگر ہم تک ہم نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ایسے اداروں کو دیا جا سکتا ہے جو ذمہ داری کے ساتھ امور کو انجام دے رہے ہیں. جن اداروں کا نام لیا ہے انہوں نے سوال میں، ان اداروں کو دیا جا سکتا ہے، وہ ذمہ داری سے اس امور کو انجام دے رہے ہیں. ہلو ہلو ہلو. ہاں ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہاں جی، سوال پوچھیے. جی ہمارا سوال یہ تھا کہ جو قضا نماز پڑھتے ہیں نا ہم صبح کی، ہم صبح میں اب صبح پیچھے کی چھٹی ہوئی نماز یاد تو ہے میری، ایک دن کی روز پڑھ لیتے، تو صبح کی 2 رکعت قضا بولتے پڑھتے بعد میں، اور 1-2 گھنٹے کے بعد ظہر اثر مغرب عشاء کی پڑھ لیتے، تو یہ صحیح ہے؟ پڑھ سکتے ایسے؟ بس یہی پوچھنا تھا. ٹھیک ہے مولانا، آپ کو ابھی جواب دیتے. کہا ہاں، ساتھ میں نہیں پڑھ پاتے طبیعت کی وجہ سے کہ یہ 8 وہ 8 نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ سب میں جو میں اندھیری سے ایک بات یہ تھی کہ جو نماز شب پڑھتے ہیں نا ہم رات کو 11-12 بجے، تو اس میں جو پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تو کیا بولنے کا، نماز شب یا نماز نافلہ؟ کیونکہ ہم 5 رکعت پڑھتے ہیں. ٹھیک، بہتر ہے. ہاں ٹھیک ہے، چلیے خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی، کسی کو صدقے کا پیسہ ہم دیں اور جس کے ہم صدقے کا پیسہ دے رہے ہیں وہیں سے ہمارے پاس افطار آ جائے، کھانا آ جائے، کچھ آ جائے، تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، ہم کھا سکتے ہیں. ہلو، ایک منٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک سوال پوچھنا تھا. جی. کہ اولاد نہ ہو، مطلب 2-2.5 سال ہو گئے شادی کو، تو وہ دعائیں قنوت میں رب لا تذرنی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک. اور کچھ؟ نہیں، بس یہ. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ گرین روڈ سے. ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. جی حضور، صدقہ کسی کو دیتے ہیں، اس کے ہم صدقہ اس کو دے رہے ہیں، اگر ہمیں یقین ہے کہ اس کی آمدنی صرف ہمارے صدقے سے ہو رہی ہے تو احتیاط کرنا چاہیے، وہ بھی حرام نہیں ہے. لیکن اس کی دوسری آمدنی بھی ہوگی، دوسرے ذرائع بھی ہوں گے، صرف ہمارے صدقے سے تو آج کل کسی کی زندگی چلتی نہیں. تو اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ صرف اسی صدقے کے پیسے، تو احتیاط کرنا چاہیے، ورنہ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے اس کو دے دیا تو اب وہ پیسے کا مالک ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ صرف اس کا صدقہ نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں، تو وہ جو آپ کے یہاں بھیج رہا ہے وہ اپنے پیسے سے بھیج رہا ہے، یہ تصور کر کے آپ لے سکتے ہیں. شکریہ. تحفہ اگر ہم رکھے ہوئے ہیں، ہم خمس کے عادی ہیں، خمس نکالتے ہیں، لیکن تحفہ وغیرہ ملا ہوا ہے اور خمس کی تاریخ آ گئی، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سارے تحفے اور سارے گفٹ اور سارے ہدیے پہ اگر نہیں استعمال کیا ہے تو سب پہ
خمس دینا پڑے گا. اگر نیا رکھا ہوا ہے تو ہمیں دینا. کوئی گفٹ آئٹم ملا ہے تو کچھ بھی ہے سب ایک پہ بار دینا. اسے نکال کے ہم نے لگا دیا, ہو نہیں, گیا. اگر استعمال ہو گیا ہے, ہم خود جانتے ہیں کہ نیا ہے یا استعمال ہے. ہر کام کو نیا یا استعمال, اگر استعمال کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر استعمال نہیں کیا اور نیا رکھا ہوا ہے تو کپڑا ہو یا گفٹ ہو تو اس میں خمس دینا واجب ہے. ٹھیک ہے. عید کے روز روزہ ہم کس وقت کھولیں؟ عام طور پہ 9-10 بجے کھولتے ہیں, وہ بھی کچھ کھجور اور شیر خورما اور اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں, تب ہم روزہ کھولتے ہیں. کوئی واجب کام نہیں ہے کہ کس وقت کھولیں, کسی وقت بھی کھولا جا سکتا ہے. کچھ بھی جو نظر وغیرہ دے کے کہتے ہیں کہ کھول لیا جائے, کھول لیا جا سکتا ہے معمولاً, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. نماز سے پہلے انسان کھول لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, نماز کے بعد کھولے, نماز عید پڑھنا چاہتا ہے تو بھی کھول لے, کوئی حرج نہیں, کوئی وقت معین نہیں ہے. جی, عید کا دن ہے تو اب روزہ نہیں ہے, بس روزہ نہیں ہے, فوراً یہ تو کچھ نہ بس کچھ جی کھا پی لینا چاہیے. قضا نمازیں ہم پڑھتے ہیں مگر ہم مسلسل نہیں پڑھ پاتے. مثلا ہم 10 بجے ہم نے 2 رکعت نماز فجر پڑھ لی, اس کا 2-1 گھنٹے کے بعد ہم نے ظہرین پڑھ لی, پھر موقع ملا تو ایسی مغرب پڑھ لی, عشاء کی پڑھ لی. مسلسل نہیں پڑھ سکتے علالت کی وجہ سے, تو کیا یہ طریقہ نماز کا درست ہے؟ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ نماز قضا نہ ہو ہماری, لیکن اگر قضا ہو گئی تو جتنی جلدی ہو سکے ہمیں ادا کرنا چاہیے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صبح میں صبح کی, ظہر میں ظہر کیا, جس وقت جو موقع ملے قضا کا اسے ادا کرنا چاہیے, کوئی پابندی نہیں. بس اتنا خیال رہے, پہلے بھی اس بات کو کہا تھا کہ ظہر اور عصر دونوں قضا ہے تو پہلے ظہر پڑھنی ہے بعد میں عصر. مغرب اور عشاء دونوں قضا ہے تو پہلے مغرب پڑھنی ہے بعد میں عشاء. ایک ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ عصر پہلے پڑھیں اور ظہر بعد میں, عشاء پہلے پڑھیں اور مغرب بعد میں, ایسا نہیں ہو سکتا. شکریہ. نماز شب کی ہم 5 رکعت پڑھتے ہیں, علالت کی وجہ سے پوری نہیں پڑھ پاتے. 2 رکعت نماز سے شب, اس کے بعد پھر شب وتر. تو یہ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں ہم, اس میں نیت کیا کریں؟ وہی نیت ہے نماز شب کی, نافلہ نماز شب, نماز شب کا نافلہ پڑھتے ہیں 2 رکعت قربۃ اللہ, بس وہی نیت ہے. نماز شفع جو کہتے ہیں, نماز شفع پڑھتے ہیں 2 رکعت, نماز وتر پڑھتے ہیں 1 رکعت, وہی نیت. جی, تو وہی نیت ہے, چاہے آپ اس کو 10 رکعت پڑھیے, 8 رکعت پڑھیے, چاہے آپ 2 رکعت پڑھیے, نیت وہی ہوتی ہے. جو 2 رکعت کی ہے وہی 8 رکعت کی ہے. آخری سوال حضور, ہمارا وقت ہو گیا مکمل. ہماری بہن نے سوال کیا ہے گرینٹ روڈ سے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو رہی ہو تو کیا وہ دعائے قنوت میں رب لا تذرنی پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھنا چاہیے, قنوت میں بھی پڑھیں اور ایسے بھی اس کی تصویر پڑھیں, انشاءاللہ خدا بہترین وارث دے گا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. قنوت میں بھی پڑھیں, ایسے بھی پڑھیں, اس کی تصویر زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس کو. خداوند عالم اس کی برکت سے تنہا نہیں چھوڑے گا, بہترین وارث عطا کرے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ حضرات کا. آپ نے بڑی تعداد میں سوالات پوچھے ہم سے. اور ناظرین, آج 27 ماہ مبارک رمضان ختم ہو گئی. کل 28واں روزہ اور پھر 29واں روزہ ہوگا. 2 روز کا موقع بھی ہمارے پاس اور ہے. جتنے سوالات آپ پوچھ سکتے ہو پوچھ لیجئے. آج جو سوالات آپ کے ذہن میں آئے اسے کاپی پہ لکھ لیجئے, تاکہ کل آپ کو یہ پچھتاوا نہ ہو کہ ہمیں کیا پوچھنا تھا, ہم بھول گئے. اجازت دیجئے کل تک کے لیے. خدا حافظ.